آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے کلچر میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ذہن میں سوال ہے کہ در حقیقت سچ ہے کیا، یعنی حقیقت میں سچ اور غلط ہے کیا، اصل میں جو فضیلت ہے وہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنی رائے دوں، رائٹ؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت ہی ضروری کوسچن ہے، لیکن جو آپ یہاں پہ بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک نیچرل لا کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے، ٹھیک، اور اسی سے وہ ایک حقیقت کے اوپر پہنچتے ہیں۔ اور جو مسلمان ہیں شروع میں بہت زیادہ بحث ہوئی اس کے اوپر، خاص کر معتزلہ کا جو گروہ تھا اس میں، جس کو انگلش ٹرم میں انگلش اورینٹلسٹ جو ہیں وہ اس کو ریشنلسٹ کہتے ہیں، ان لوگوں نے اس بات پہ بہت بحث کی، اور جو ہمیں وحی ملی ہے اس نے مزید ہمارا کام آسان کر دیا ہے کہ ہم اس سچ تک پہنچ سکیں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے کوئی دھیان رکھنے والی نرس ہو جس کو سب چیزوں کو پتہ ہو، اور جو مین سٹریم ہماری ٹریڈیشن رہی ہے جو کہ سنی ٹریڈیشن ہے، انہوں نے تھوڑا سا اس کے اوپر اختلاف کیا ہے، لیکن ان کی بھی 3 پھر اقسام ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو سچ ہے، جو کہ حسن اور قبح ہے، جو کہ فضیلت یا بڑائی ہے، یا نیکی یا بدصورتی ہے، انہوں نے یہ ٹرمز استعمال کی مورالٹی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی بیسکلی بحث یہ تھی کہ ہمارا جو ذہن ہے نا، فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا برا ہے، ٹھیک، یعنی کہ جو علم ہے وہ اچھی چیز ہے اور جہالت جو ہے وہ بری۔ اور میں آپ کو ایک جو ڈومیننٹ پوزیشن اس کی بات کر رہا ہوں، یہ مجہور علماء کی رائے تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارا انٹلیکٹ ہے، ہماری جو ذہن ہے نا، وہ اس چیز کے بھی درمیان فیصلہ کرتی ہے کہ کیا چیز مصلحہ ہے اور کیا مفسدہ، یعنی کون سی چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں اور کون سی چیزیں فائدہ۔ مثال کے طور پہ جو ہمارے ٹریفک لاز ہیں وہ اچھے ہیں کیونکہ اس سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اگر روڈ کے اوپر کوئی ان لاز کو فالو نہیں کر رہا تو یہ برا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس بات پر متفق تھے کہ انسانی انٹلیکٹ جو ہے ان چیزوں کے درمیان فیصلہ کر سکتے، لیکن ان کا اختلاف یہاں پہ تھا کہ کہاں پر جزا دی جائے اور کہاں پر سزا دی جائے۔ ہمیں اس چیز کا صحیح سے نہیں پتہ، اس کے اوپر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی حاکمیت ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری انٹلیکٹ جو ہے وہ ہمیں یہ بتا سکتی ہے کہ یہ بہت اچھا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہیں اور آپ کی جو اولاد ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور یہ بہت اچھا ہوگا کہ انسان ان سب چیزوں کا خیال رکھے، نہ کہ ان کو مارے، بچوں کو بھی اور اپنی بیوی کو بھی، یا ان کو چھوڑ کر چلا جائے۔ جو شادی ہے اور جو کانٹریکٹ ہوتا ہے شادی میں، تو یہ دیکھا گیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ شریعہ جو ہے وہ بتائے گی کہ کس طرح سے اس رشتے کو مزید مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے چیزوں کی حدود بنائی کہ ایک انٹلیکٹ کے بنا ایک حد ہے۔ جو ان میں اختلاف ہے نا وہ ڈیٹیلز کا ہے، لیکن جو جمہور ہے ان میں یہی رائے متفق ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی رکھی ہے کہ ہم جان جاتے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اور یہ چیزیں ارسطو کے بھی آپ کو مکالموں میں اور اس کی رائٹنگز میں ملیں گی کہ حقیقی اور ظاہری اشیاء، لیکن قرآن مجید میں ایک چیز ہے اور وہ بڑی زبردست ہے، اور وہ ہے بیسکلی کہ انسان جو ہے وہ ڈیلیوژنل ہو سکتے ہیں، وہ خیالی چیزوں میں جا سکتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسانوں کو ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ان کے اندر یہ آئیڈیا ڈالا جا سکے کہ یعنی کہ کوئی چیز اچھی ہو لیکن اصل میں وہ بری ہو، اور بری چیز جو ہے وہ ان کو اچھی کر کے دکھائی جائے۔ ان کو اس چیز کی فکر تھی کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان جو ہے اس میں فرق کر سکتا ہے، لیکن وہ جو اصول ہیں جن کے اوپر وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر رہا ہے، ان اصولوں کی بنیاد کیا ہے۔ مثال کے طور پہ لوط علیہ السلام کے قصے میں دیکھیں، جو ان کے قبیلے کے لوگ تھے وہ لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کو اپنے قبیلے سے نکال رہے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ تم لوگ جو اپنے آپ کو بہت پاک صاف کہتے ہو، یعنی ان کو یہ لگتا تھا کہ جو لوگ پاک صاف ہیں وہ غلط لوگ ہیں، یہ ان کا رویہ ہو گیا۔ یہاں پر یہ بات کی جاتی ہے کہ ہیومن نیچر کے اندر بھی فساد اور کرپشن کیسے ہو سکتی ہے، سبحان اللہ۔